درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ پاک سیدہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ معہ الآدم ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، صلی اللہ علی نبی الاکرم و رسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم عزت مآب علی جناب ساجد نیر صاحب، علی کشتر صاحب اور دیگر احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، ان کے دوستوں، ان کے بھائیوں، ان کے بچوں کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسین کے دربار میں بندہ مانگے تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ ضرور آمین کو میرے لئے ذکر کی عظمت کے صدقے جتنے حاضرین ہیں، مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری قبول فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا مولا سجاد کا واسطہ، مالک شفائی کلی عطا فرما۔ ایک بہت پیارے بھائی ہیں، جنید نام ہے ان کا، دعا کرو امام حسین بادشاہ ماتمی بیٹا عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت، بڑے خوبصورت انداز میں مجھ سے پہلے ناظم ممبر صاحب نے نوکری دی، انہوں نے پڑھنے کی حد کر دی، آپ نے سننے کی حد کر دی۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ استقبال محرم کی مجلس ہے تو میرا دل ہے کہ جتنا وقت ملا ہے میں اسی میں نوکری تمام کروں تاکہ بہترین انداز میں سجدہ ذکر پیش ہو سکے، میں پڑھ سکوں، آپ سن سکیں۔ وقت مختصر ہے، اس جملے پہ ساتھ دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اور پنڈ دادن خان والوں، ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں میں ہر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بزرگ کثیر تعداد میں مجلس میں تشریف فرمائیں، ان کی دعا مل گئی تو یہی یقیناً غنیمت ہے۔ 9 لاکھ کو دیکھ کے بات کا آغاز ہو گیا جی۔ ناظم ممبر صاحب توجہ کیجئے گا، پہلے حلالی سے لے کے آخری علی والی تک جس تک بات پہنچے وہ وہاں سے ہاتھ بلند کر دے، میرے حق میں دعا کر دے، میں سمجھوں گا یہی زیادہ رائے، زیادہ سفر ہے، زیادہ طاقت ہے۔ 9 لاکھ کو دیکھ کے قبلہ فرزند بوتراب نے کہا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے۔ یار آغاز مجلس میں اتنی خوبصورت بات ہے، کیا کہنے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ فرزند بوتراب نے کہا میں جانتا ہوں، اگر اس سے پہلے بات سنی ہوگی تو کوئی داد نہیں، کوئی دعا نہیں، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے اور تم بھی یہ جانتے ہو کہ میں تمہارے ایک سوال پہ عزت حسین کی قسم ہے بھائی جان پورا پنڈال اٹھ کے بھی داد دے تو میرے جملے کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیسے استقبال کرتے ہیں
بادشاہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے دعا کر دے گا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آگے ہو، اور تم بھی یہ جانتے ہو کہ میں تمہارے ایک سوال پر تمہاری اوقات سے بڑھ کر تمہیں دینے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ کیا کہنے بھائی، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آباد رہے، سلامت رہے، مخدومہ عالمین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت استقبال کیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا، آپ کی دعا مل گئی، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ جلال آ گیا فرزند بوتراب کو، 1 یا 2 دن کا مہمان ہے محرم کا مہینہ، بالکل سر پہ آ گیا محرم، اور بادشاہ حسین کا فضائل نہیں آپ کو سناؤں گا تو پھر کس بادشاہ کا فضائل آپ کو سناؤں گا؟ میں بھی یہ جانتا ہوں اور تم بھی یہ جانتے ہو۔ جلال آ گیا فرزند بوتراب کو، عزت حسین کی قسم پہلی بار کسی ممبر پہ یہ فکرہ پڑھنے لگوں، پتہ نہیں کیسے استقبال کرتے ہیں۔ جلال آ گیا فرزند بوتراب کو، بادشاہ فرماتے ہو تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے، اور روح زمین پر فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں۔ آباد رہے ہوئے ہاں تجھے حیدری، آپ سلامت رہے۔ روح زمین پر فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ کوئی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا حسین کا چہرہ، پتہ نہیں کیسے یہ استقبال کرتے ہیں۔ پاک سیدہ مدد کیجئے گا میں اگلا لفظ ان کے حوالے کر سکوں، مجھے پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور میری بات ضائع نہیں جائے گی۔ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا حسین کہ پنڈ دادن خان والوں، کربلا میں 6 گھنٹے اللہ نے بھی فقط حسین کو دیکھا۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے بھی فقط بولو حسین کو دیکھا۔ میری سوچ سے اچھا آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ میں کاش ادھر بیٹھا ہوتا میں اگلے لفظ پہ آپ کو بتاتا کہ اس جملے پہ داد دیتے کیسے ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ تم یہاں کسی گمان میں آگے ہو، تم اس گمان میں ہو جس گمان میں قریش تھے کہ وہ محمد کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے، تم بھی اس گمان میں ہو کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے۔ خبردار اپنی تعداد پہ اپنے لشکر پہ گمان نہ کرنا، عزت حسین کی قسم۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں جنگ کے ہر قسم کے طریقے اور ہنر سے واقف ہوں، میں چاہوں تو تلوار سے لڑوں، میں چاہوں تو ہاتھ سے لڑوں، میں چاہوں تو رہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، میں چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، اور تم سے تو میں لڑنے ہی نہیں چاہتا۔ عباس میں کہہ دوں فقط انہیں موت آ جائے یہ مر جائے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ عباس میں فقط اتنا کہہ دوں مر جاؤ، انہیں موت آ جائے۔ تم میں سے تو کوئی یہ بتا ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں جملہ ادھر آ گیا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کیسے استقبال کریں گے۔ کسی نے کہہ دیا جو غازی کا نوکر ہے عزت حسین کی قسم وہ بندہ ضرور بولے گا، باقیوں کی اپنی مرضی۔ کسی نے کہا بادشاہ انہوں نے 9 محرم کو حسین بادشاہ کو ایک صحابی آواز دے کے کہتا ہے بادشاہ انہوں نے جنگ کا طبل بجا دیا ہے۔ بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں پھر انہیں بتا دے میں نے عباس کو کل کے لیے روکا ہے، آج کے لیے نہیں۔ میں نے عباس کو کل کے لیے روکا ہے، آج کے لیے نہیں روکا۔ یہ وہ حسین ہے جس کی مٹی شفا دیتی ہے۔ ماحول بنا رہو بھائی، یہ وہ حسین ہے جس کی مٹی شفا دیتی ہے۔
یہ وہ مٹی ہے جو قبلہ ہم مردوں کو دیتے ہیں تو مردے فرشتوں سے بولنے لگ جاتے ہیں. یہ وہ مٹی ہے جو ہم مریض کو دیتے ہیں اسے شفا مل جاتی ہے. جسے یقین نہیں آیا کہ کربلا کی مٹی شفا کیسے دیتی ہے اسے قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. قرآن نے کہا جب سرکار موسیٰ 30 راتوں کے لیے طور پہ گئے تو ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. جب سرکار پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا؟ لوگ ایک پیتل کے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. پیتل کا بچڑا تھا کہ پتہ نہیں سونے کا بچڑا تھا. لوگ اسے جھک بھی رہے تھے, اس کی عبادت بھی کر رہے تھے. پتہ نہیں کون سا ایسا بندہ ہے جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے گا, کیونکہ جو آوازیں یہاں استعمال نہیں ہوتی وہ پھر گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. پیتل کا بچڑا تھا کہ پتہ نہیں سونے کا بچڑا تھا. لوگ اسے جھک بھی رہے تھے, اس کی عبادت بھی کر رہے تھے. سرکار پلٹ کر آئے. سرکار نے سامری سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ آواز دے کے کہتا مولا آپ تو جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے, لیکن ان بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں. یہ آواز دے کے کہتا سرکار میں نے جبریل کو زمین پہ اترتے دیکھا تھا, اس کے پیروں سے مش ہونے والی مٹی حرکت کر رہی تھی. مالک جبریل کے پیروں سے مش ہونے والی مٹی جو حرکت کر رہی تھی میں نے اس کی چٹکی بھر کے اس پیتل کے بچڑے میں ڈال دی. یہ زندہ ہو کر بولنے لگا اور مولوی حیا کر, جبریل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی پیتل کو زندگی دے سکتی ہے تو ہم تو قبر میں اس کی مٹی رکھتے ہیں جس کا جھولا جبریل نے جھلایا. آپ سلامت رہیں. ہم تو قبر میں اس کی مٹی رکھتے ہیں جس کا جھولا بولو جبریل نے جھلایا. تو ایک نتیجہ اور دو, میں 4 مصر بادشاہ حسین کے پڑھتا ہوں, جملہ مصائب کا میرے حصے کی نوکری تمام. ایک مولوی صاحب ہیں اپنے نہیں لیکن اپنے بنے ہوئے. یہ محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہے, بندے ہم پہ اعتراض کریں گے کہ شیعہ گلی گلی میں ماتم کرتے ہیں یا حسین کرتے ہیں. تو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر, امن کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا. محرم قریب ہے, میں جتنی اپنی مائیں بہنیں ہیں ان سے گزارش کروں گا, جتنے جوان بیٹھے ہیں ہم نے عباس کا نوکر ہونے کا ثبوت دینا ہے. جتنی میری مائیں بہنیں ہیں انہوں نے سیدہ کی کنیز ہونے کا حق ادا کرنا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ محرم کا مہینہ قریب ہے, کوئی ویڈیو نہ بنائے, اپنی واق کی ویڈیو نہ بنائے. اگر ویڈیو بنانی ہے تو آپ کا کیمرہ صرف ہونا چاہیے مولا کی شبیہ کی طرف یا علم کی طرف, کیونکہ یہ باتیں اگر جاتی ہیں تو پھر آپ سب جانتے ہیں بہت دور تلک جاتی ہیں, پھر ان کا جواب دینا پڑتا ہے. لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر برا بھلا کہتے ہیں لیکن ہم نے امن کا دامن نہیں چھوڑنا, ہم نے حسینی کردار ادا کرنا ہے. عزت حسین کی قسم میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دلیل دینے لگا ہوں, ماتم کی دلیل دینے لگا ہوں. کوئی بندہ کہ رضوان بولنے پہ دل نہیں آیا, میں ساری زندگی قبلہ ممبر پہ نہیں آؤں گا. ہیں اپنے نہیں لیکن اپنے بنے ہوئے. انہوں نے کیا کہا کہ اویس نے دانت توڑے, اگر علی توڑتے تو پھر ہم بھی توڑتے. میں نے کہا مولا آپ کو عقل دیں, ویسے ولایت کے منکر کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا آؤ مل کر پنڈ دادم خان والوں مل کر علی بادشاہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, یا علی نبیوں کے سلطان سے زیادہ پیار تو آپ کا تھا. عزت حسین کی قسم, کوئی بندہ چپ کر گیا دکھ ہی جاؤں گا. یا علی نبیوں کے سلطان سے زیادہ پیار تو آپ کو تھا. آپ کا بولنا مجھے بڑا اچھا لگا ہے. یا علی آپ نے دانت نہیں توڑے. سرکار فرماتے میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا, میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے. جو حسین کا بات بھی بیٹھے, میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے. میں آپ کی دعا سے ماتم کی ایک دلیل دینے لگا ہوں. اس کے بعد بادشاہ حسین کے حملے کے 4 مصرے آپ کے حوالے کر کے جملہ مصائب کا پڑھ کے نوکری تمام کر لگا ہوں. میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے. میں نے کہا یا علی آپ نے تو اپنے نہیں توڑے, لیکن سرکار وہ جو اویس کرن میں رہتا ہے اس نے اپنے دانت کیوں توڑے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس نہیں تھا,
اسے بعد میں پتہ چلا کہ محمد کے داس شہید ہو گئے، وہ کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ کل کا مورخ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا لکھے گا، کہ پتہ نہیں اویس جو قرن میں رہتا ہے وہ ابو سفیان کے ساتھ تھا کہ محمد کے ساتھ تھا، ابو سفیان کے ساتھ تھا کہ محمد کے ساتھ تھا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، اپنے دانت توڑے، لہو بہنے لگا۔ اس نے قیامت تک آنے والے مورخ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دنیا کو سمجھا دیا کہ یاد رکھنا، تاریخ لکھنے سے پہلے میرا بہتا ہوا لہو دیکھ لینا۔ اگر احد کے میدان میں ہوتا تو ابو سفیان کے ساتھ نہیں، محمد کے ساتھ ہوتا۔ آج میرا ماتمی جوان سر پہ چھری مار کے ملا تجھے سمجھا رہا ہے، اگر کربلا میں ہوتا تو یزید کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ۔ آباد رہے، سلامت رہے، آپ نے حق ادا کیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ممبر پہ ادھر ادھر بندہ جائے تو پھر ہی مجلس ہوتی ہے۔ سلامت رہیں۔ بادشاہ کے ولایت کے حوالے سے ایک 6 مصرے آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے 9 لاکھ بادشاہ کے سامنے ہیں اور ایک انسان نما حیوان نکل کے بادشاہ حسین کے قریب آیا، آواز دے کے کہتا حسین میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا، اور میں پہلے 4 مصرے، چونکہ میرا کام شاعری کر رہا ہے اور میں شاعری کے حوالے سے 4 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں، نثر پہ آپ اتنا خوبصورت بولے ہیں، مجھے امید ہے کہ 4تھے مصرے پہ کوئی بندہ چپ نہیں کرے گا، جس کا عقیدہ ملے وہ بندہ بولے، باقیوں کی اپنی مرضی۔ آواز دے کے کیا کہتے ہیں؟ حسین بتا تو ہمیں مارے گا کیسے؟ ہم 9 لاکھ ہیں، ہم نے شرابیں پی ہوئی ہیں، تو پیاسا ہے، ہم نے تیرے سارے جوان مار دیے ہیں، بتا تو ہمیں مارے گا کیسے؟ بادشاہ کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، بادشاہ کے چہرے پہ عزت حسین کی قسم سار اٹھانا، بات کا قدر کرنا، بادشاہ کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، رضوان قلم توڑے اور آج کے بعد شعر نہ لکھے، بادشاہ کے چہرے پہ علی والا جلال آیا۔ بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیاء نہ ہو، چاہوں تو آفتاب فلک میں، آپ نے شعر سنایا ہے، میں شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیاء نہ ہو، سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو، حملہ کروں میں ایسے جو پہلے ہوا نہ ہو، سر کاٹ کے پھینکوں تو بدن کو پتہ نہ ہو۔ اللہ اللہ، سر کاٹ کے پھینکوں تو بدن کو پتہ نہ ہو۔ اچھا 2 عاشق حسین کے ایسے ہیں جو بڑے مقبول ہیں، ایک حسین کا عزادار ہے اور ایک جنت ہے، تو جنت حسین کے عزادار سے کیا کہہ رہی ہے؟ سار اٹھانا، بات کا وزن کرنا۔ مجھ سے کہتی ہے کہ فردوس، مجھ سے کہتی ہے یہ فردوس کہ آجا عزادار حسین، مجھ سے کہتی ہے فردوس کہ آجا عزادار حسین، آؤ مل بیٹھیں کہ دونوں ہے طلبگار حسین، اور پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین۔ پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین۔ ایک جملہ میرے تک آ گیا ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، پتہ نہیں کیسے استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جس نے عید والے دن کہا تھا اماں ہمارے کپڑے، اماں ہمارے کپڑے، ماں نے کہا درزی کے پاس، ماں نے کہا درزی کے پاس ہیں۔ ادھر بطول کی زبان سے عقیدے کا امتحان لینے لگا ہوں، ادھر بطول کی زبان سے درزی نکلا، ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبریل سے کہا جبریل کیا میں تمہیں ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں؟ پیچھے رہ گئے بھائی، کیا میں تمہیں ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا؟ جبریل دروازے پہ آئے، دکل باب ہوا، اندر سے سیدہ فضہ نے پوچھا کون؟ اگر حسنین ماں کہیں گے تو میں سیدہ کہوں گا نا،
بچوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے، جتنے جوان بیٹھو میں آپ سے دعا کشید کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ اپنے نیچے والے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ کا اثیر سمجھتا ہے، جملہ اس بندے کے لیے پڑھنے لگا ہوں، میں اسے کہوں گا زمین پکڑ کر بیٹھے۔ اندر سے سیدہ فضہ نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا انا خیاط الحسنین، اوئے ہوئے ہوئے، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ پھر پوچھا کون؟ کہا میں حسنین کا درزی۔ اپنے قد سے بڑا فقرہ پڑھنے لگوں، میری ذاکری کی اتنی اوقات نہیں جتنا بڑا فقرہ آپ کے حوالے کر لگوں۔ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ پھر پوچھا کون؟ کہا میں حسنین کا درزی۔ میری 15 منٹ کی پڑھائی ایک طرف، اس جملے کی داد ایک طرف، میں حسنین کا درزی۔ میں نے کہا آپ سید الملائکہ بھی ہیں، امین وحی بھی ہیں، جبریل بھی ہیں۔ جب پہلی بار پوچھا تھا آپ درزی کہتے تھے، دوسری بار پوچھا تھا آپ سید الملائکہ کہتے تھے، تیسری بار پوچھا تھا آپ جبریل کہتے تھے، آپ درزی 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 کہتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدلتے، لعنت اس کا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑتی۔ جو بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے، لعنت اس کا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑتا۔ سر اٹھاؤ، بات کا وزن کرو۔ ایک بات کرتا ہوں اور اسی پہ آپ کو سلام کر لیں۔ اسی حسین کے سجدے کو دنیا مان لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا۔ چونکہ مصائب کا دن ہے قبلہ، فضائل کی نوکری ہو گئی، میری سوچ ہی اچھا آپ نے سنا ہے، اتنا خوبصورت استقبال کر دیا، میں راضی ہوں۔ کبھی بھی ولایت پڑھتے ہوئے اگر کوئی مشکل آئے تو گھبرایا نہ کرو، یا پاک سیدہ مدد کرنا، میں اگلا لفظ ان کے حوالے کر سکوں۔ کبھی بھی ولایت پڑھتے ہوئے کوئی مشکل آئے، جتنے جوان بیٹھو بزرگ بیٹھو تو گھبرایا نہ کرو، کیونکہ ولایت پڑھنے والی محمد کی بیٹی بھی ہو تو لوگ گھر آ کے مارتے۔ اللہ، بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ میری مخدومہ پہلے شام گئی ہے، پھر شام جیت کے واپس آئی، پھر نانا کی قبر پہ آئی، بات بچوں کو بھی یاد ہے۔ خطبہ پڑھنا شروع کیا علی کی بیٹی نے۔ علی کی بیٹی کا ایک دکھ آپ کو سنا کے سلام کرنے لگا۔ مدینے جاتے ہیں کئی بندے، تو مدینے جب جاؤ تو روضہ رسول کی طرف دیکھ کے ایک دفعہ سوال کرنا نبیوں کے سلطان سے، کہ نبیوں کے سلطان سے کہنا اللہ دا نبی سونا پیا وسد ہے، دھی دی قبر کے تھی۔ میرا سلام ہے اس ماتی کو جس نے ہائے کیا، مخدومہ عالمین آپ کا گریہ قبول، دھی دی قبر کے تھی۔ اور یہی سوال بادشاہ علی سے کرتے ہیں۔ بادشاہ علی آواز دے کے فرماتے ہیں میری 3 دھیاں 3 رول رول کے مر گئی، کسی کو شام کھا گئی، کسی کو کوفہ کھا گیا، کسی کو کربلا کھا۔ خطبہ پڑھنا شروع کیا علی کی بیٹی نے۔ بی بی آواز دے کے کہتی مخدومہ ہمت عطا کرنا، اگلا لفظ ان ماتمیوں کے حوالے کر سکوں، ان ماتمیوں کو سینے پہ ہاتھ مارنے کی توفیق عطا کرنا۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری کنیزیں پردے میں آئے اور محمد کی بیٹیاں بازار میں آئے؟ ہائے تو کر سکتے ہو نا یار، ہائے تو کر سکتے۔ یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے اور محمد کی بیٹیاں بازار میں۔ جیسے خطبہ پڑھنا شروع کیا، روایت بچوں کو بھی یاد ہے، ایک نبینا صحابی عصا کے سہارے اٹھا،
آواز دے کے کہتا ہے اتنا نجس دربار، اور بیٹا علی کا، اس کی بیٹی اس کی چادر پکڑ کے کہتی ہے بابا یہ علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا امیر ہے یار جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا۔ بابا یہ علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ منہ روضہ رسول کی طرف پھر گیا، کوئی جلسہ ہوتا میں سپیڈ سے گزر جاتا، ایک ایک لفظ سمجھا کے پڑھ رہا ہوں، اگر دیر ہو رہی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اتنا نجس دربار کہتا بابا یہ علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ منہ روضہ رسول کی طرف نجف کی طرف پھر گیا، آواز دے کے کہتا صدقہ یا علی، صدقہ یا علی۔ بیٹی آواز دے کے کہتی بابا اب علی کی صداقت کیوں یاد آئی؟ آواز دے کے کہتا میری ایک آنکھ میں تیر جمل میں لگا تھا، ایک سفین میں لگا تھا، میں نابینا ہو گیا تھا، میں ایک بار علی بادشاہ کے پیروں میں گر پڑا، سینے پہ ہاتھ مارتے آنا، میں نے کہا اور رسیوں کے ذریعے لوگوں کو آنکھیں دینے والے، کیا میں تیرا نوکر نہیں، تو مجھے آنکھیں دے۔ علی بادشاہ آواز دے کے کہتے ہیں ایک دن عبداللہ تو یاد کرے گا تو شکر ادا کرے گا کہ یا علی اچھا ہوا تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی۔ مولا کی عزت کی قسم ہے وہ بندہ معافی مانگے جو سینے پہ ہاتھ نہ مار سکے، شکریہ یا علی تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی۔ آواز دے کے کہتا مولا ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے۔ بادشاہ آواز دے کے کہتے ایک دن تو شکر کرے گا کہ یا علی شکریہ تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی۔ بیٹی آج تو کہہ رہی ہے کہ دربار میں علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی ہے، اور شکریہ یا علی اور تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی۔ آج آنکھیں دی ہوتی تو بغیر چادر کے اور شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی اور بغیر چادر کے عزادار و عزت حسین کی قسم معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر علی کی بیٹی شام کے بازار میں داخل ہوئی، ادھر پتھروں کی بارش ہوئی کہ چھت پہ ایک کمینی عورت کھڑی تھی، اس کے پنڈ دادر خان والوں ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں وزنی پتھر تھے، اس کا نشانہ کوئی اور نہیں 4.5 سال کی سکینہ تھی، اس نے پتھر چھوڑا اور پتھر لگا بی بی رباب کے بازو پہ۔ شام والی ملکہ آواز دے کے کہتی ہے ایک بار یار سارے بندے سر کا پرسہ دینا، شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کے ضامن بن جائے، سارے سر پہ ہاتھ مارنا۔ شام والی ملکہ آواز دے کے کہتی ہے حسین قرآن کب پڑھو گے؟ حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ آیت کے ساتھ آیت کو اشارہ کیا کہ غازی کا سر 9ویں بار اور بازار کی سخت زمین پہ گر پڑا۔ یہ آواز دے کے کہتا پھر سوار کر، کہتا حیا کر دیکھ کر بتا عباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی ہے، کہتا کچھ الگ کام کر۔ اس نے ایک رسی لی عباس کے اس کان سے اس کان تک گزار دی۔ علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کے ساتھ اور کبھی اس دیوار کے ساتھ رو کے کہتی اللہ اب تو تیرا دین ماشاءاللہ جزاک اللہ۔